السلام علیکم ورحمۃ اللہ. دوسرا میسج شروع ہو گیا. اس بار جو موضوع مقدس ماہ رمضان شریف، جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک نازل فرمایا 10 مقدس راتیں ہیں، یوں تو 30 دن رات اس کے مقدس ہیں رمضان شریف کے مہینے کے. تو یہ پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ میں نے جو موضوع سلسلہ جو تعلیمات قرآن حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اصحاب اور اہل بیت کی سنانے کی توفیق اللہ تعالیٰ نے دی، رحمت کی لاکھوں کروڑوں شکر کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کا. تو یہ میسج ماشاءاللہ 5ویں یہ پیغام 5ویں میسج چل پڑا ہے. اس سے پہلے 4 میسج آپ نے سن لیے ہوں گے، ہو سکتا ہے یہ 10 تک نہ چلے جائیں، لیکن بہرحال میرا سلسلہ اس مہینے کے اندر جتنے میسج ہوں گے خاص واقعات، انٹرٹینمنٹ، پرانی حکایات قصص الانبیاء میں سے اور حکایات اولیاء اللہ میں سے کوئی واقعات بھی بیان کروں گا. آج بھی یہی میرا پروگرام ہے کہ کوئی قصہ انٹرٹینمنٹ کے حساب سے دلچسپ واقعہ بھی ہو اور تعلیمات اللہ رسول قرآن اہل بیت و صحاب رسول مقربین اور اپنے بزرگان دین مرشدین کی جو کچھ تعلیمات کا ذکر اذکار بھی کیا جائے، تاکہ اس کی برکات رحمت انعام و کرام یہ مقدس راتوں اور رمضان شریف کی راتوں میں ہم سب کو اللہ تعالیٰ عطا کرے، اس کے عوض اجر و ثواب انعام دے، صحت دے، تمام وبا و امراض بلیات غم دکھ غموں سے ہمیں ہمیشہ ہمیشہ پناہ میں رکھے، رحمت کرے، آمین یا رب العالمین. تو بات کر رہا تھا کہ ابو جہل نے پروگرام بنایا کہ اس بار اس نے اپنی ساری زندگی حضور پاک کو شہید کرنے کی، قتل کرنے کے منصوبے بناتا رہا، مارنے کے منصوبے بناتا رہا. لیکن یہ آپ کی جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ ہے، آپ کی حیات مبارکہ کا ایک ایک پل، ایک ایک دن رات، ہر دن کسی معجزات سے خالی نہیں گزرا. یہ 1,24,000 پیغمبران خداوند قدوس کے آخری نبی ہونے کے اعزازات، اعلی مرتبت نبی، خاتم النبی، صاحب مقام محمود، شفیع رحمت اللہ عالمین، آپ کے یہ مقام حاصل ہے کہ آپ کی ساری زندگی کا ہر پر ہر لمحہ سینکڑوں ہزاروں 10,000 معجزات سے بھری پڑی ہے. اگر صرف میں معجزات کے اوپر آپ کو میسج اور تعلیمات دینا شروع کر دوں، تعارف شروع کر دوں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے معجزات اکٹھے ہو جائیں گے کہ آپ لکھ کر سن کر آپ حیران و پریشان ہو جائیں گے. ساری زندگی کے اتنے معجزات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سرزادوں میں. سبحان اللہ، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید. تو بتا رہا تھا کہ ابو جہل، ابو لہب، اس طرح مشہور کئی اصحاب ہیں جو آپ کے خاندان میں سے، اہل قریش میں سے، آپ کے چچا، تایا، ماموں، کئی رشتہ دار، کئی اصحاب، مکہ المکرمہ کے رہنے والے کئی باسی، پرانے باسی خاندان آپ کے دشمن تھے. جس طرح کفاروں سے جنگ بھی ہوئی، جنگ احد بھی ہوئی، جنگ خندق بھی ہوئی. تو یہ انہی دشمنی اور دشمنان دین، دشمنان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، دشمنان اہل ابو مطلب، ابو طالب، اہل ابو علی الحسنین کریمین و محمد مصطفیٰ رسول اللہ علیہ وسلم کے اہل و خاندان کے جو مخالف دشمن تھے، ان لوگوں نے کئی دشمنیاں لیں، کئی جنگیں لڑیں، اور وقت گزرتا گیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے معجزاتی، کرشماتی، اللہ تعالیٰ کی معجزاتی زندگی عطا فرمائی تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بلند پایا انسان، کامل انسان اور مکمل انسان اور مکمل عالم فاضل اور بشیروں و نذیروں بنا کر بھیجا، آخری نبی بنا کر بھیجا. اور کلام پاک جیسی ام الکتاب، دنیا جہاں کے خزانے، علم، علوم، 1,24,000 پیغمبران خدا کی تعلیمات، سیرت و کردار، اسوہ حسنہ، ان کی ہدایات، اللہ رسول کی آسمانوں زمینوں کی ہدایات قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اپنی لاکھوں، سینکڑوں، ہزاروں منزلوں، درجات، آیتوں کے مقدس کے اندر محفوظ فرما دی. آپ کو معلوم ہے قرآن پاک کے علاوہ بھی ایک کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ کے عرش کے اوپر محفوظ ہے. اس کتاب جس کے اندر دنیا جہاں کائنات کا، نبیوں کا، ہر چرند پرند، ایک ایک ذرے کا حساب لکھا جا رہا ہے، محفوظ ہو رہا ہے. جیسے وہ سیکرٹ کیمرے لگے ہوتے ہیں نا جی، سیکرٹ کیمروں کے اندر کوئی ڈاکہ پڑ جائے بینک میں، کوئی بلاسٹ ہو جائے، مثال پارلیمنٹ میں، ایوان صدر میں، بڑی بلڈنگوں میں، بینکوں میں، شہروں میں،
تو وہ سیکرٹ کیمرے کے ذریعے اس کو پکڑا جاتا ہے، دشمنوں کو، دہشت گردوں کو. اسی طرح ہوائی جہاز ہے، اس کے اندر سیکرٹ کیمرہ باکس ہوتا ہے. یہ تو آپ کو معلوم ہوگا کہ خدا نہ خواستہ کوئی ہوائی جہاز کا ناگہانی حادثہ ہو جاتا ہے تو وہ حادثے میں تباہ ہو جاتا ہے پورا جہاز. مسافر اللہ معاف کرے، پناہ میں رکھے ہم کو، آپ کو، سب کو. تو وہ ناگہانی آفت کو چیک کرنے کے لیے سائنسدانوں نے، جہاز بنانے والوں نے اس کے اندر ایک سیکرٹ باکس رکھا ہوتا ہے جس کے اندر کیمرہ لگا ہوتا ہے جو اس جہاز کی ساری رپورٹ، کہاں سے اڑا تھا، کون اڑا رہا تھا، کتنے مسافر بیٹھے ہوئے ہیں، اس کی ٹیکنیکل اس کی جو پوزیشن ہے فزیکل جہاز کی، اس پوزیشن کی ساری رپورٹ اس کیمرے میں لوہے کے باکس، اسٹینلس اسٹیل کا باکس ہوتا ہے جو کتنا بڑا بھی دھماکہ ہو باکس تباہ نہیں ہو سکتا. جہاز تباہ ہو جاتے ہیں لیکن وہ باکس تباہ نہیں ہوتا. تو وہ اس میں سے نکال کر اس کو ساری رپورٹ حاصل کر لیتے ہیں. اب آگے حکومت کی، گورنمنٹ کی، فوج کی، سیکورٹی ایجنسیز کی مرضی وہ اس رپورٹ کو احاطہ کرے، بتائیں نہ بتائیں، کیونکہ حکومت سارے راز نہیں بتاتی. یہ ان کے پوشیدہ راز ہوتے ہیں، کچھ کھا جاتے ہیں، لوٹ لیتے ہیں، کچھ نہیں بتاتے حقیقت کو. یہ ان کی سیکرٹ یہ پالیسی ہے گورنمنٹ کی، حکومت کی. یہ وہ جانے جیسے ہم کہتے ہیں اللہ جانے تے اللہ دا نبی جانے، اللہ رسول وارث تے قرآن وارث تے ولی وارث، الحمدللہ رب العالمین. تو وہ یہ بتا رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا اپنا ہیڈ آفس ٹیلی ویژن اسٹیشن بنایا ہے، وہ جگہ محفوظ جگہ فٹ کیے ہیں کیمرے اس کے، کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے، دیکھیں اس میری بات کی تصدیق کر رہی ہے یہ آیت، وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. عقل ٹھکانے ہیں، ہوش ٹھکانے ہیں، سوچ رہے ہیں، کچھ سمجھ رہے ہیں بات کو کہ اگلی بھی گئی، پچھلی بھی گئی تو اگلی بھی گئی. وہ اللہ کو ڈرو، صبح شام خدا کو، رمضان شریف کے مہینے کے اندر اللہ سے ڈرو. ملک و قوم و اسلامی قلعہ کہنے والوں، بے حیاؤ، بے شرموں، بغیرتوں، سوروں، کمینوں، باندروں، کھوتوں، کوئی اس ملک سے، اسلامی قلعے کے، اسلام کے نا سے کوئی شرم کھاؤ، اسلامی مہینے کے اندر شرم کھاؤ، حیا کھاؤ، ڈرو. وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات رب العالمین کی یہ مشہور آیت ہے قرآن پاک میں، اور یہ دنیا جہاں جانتی ہے. آپ جانے نہ جانے، آپ غافل ہیں، جھوٹے ہیں، مکار ہیں، غدار اسلام، غدار دین دنیا، غدار اللہ رسول قرآن کے، اہل بیت کے منکر، کافر، مشرک اور غدار ہیں. تو ہم آپ کو کیا سمجھائیں گے؟ سمجھ جائیں گے اپنی عاقبت دین دنیا اپنی سنبھال لیں گے، اچھی بنا لیں گے. وہ جیسا استاد ہے نا جی، ایک ہم بچپن میں پڑھتے تھے نا اسکول میں، تو ہمارے اساتذہ تھے، میں کراچی میں آپ کو بتایا تھا کراچی یونیورسٹی سے ایم اے کیا، تو بی اے جو کیا علامہ اقبال، گورنمنٹ علامہ اقبال کالج ہے مشہور ترین، اس سے کیا. اور گورنمنٹ ہائی اسکول جو قائد اعظم محمد علی جناح کے سب سے چھوٹی ہمشیرہ جس کا نام و نشان نہیں ہے تاریخ کے اندر، حضرت محترمہ شیری بائی، ان کے بنائے ہوئے سکول، ان کی پارٹنر تھی ذوالفقار علی بھٹو رحمۃ اللہ علیہ السلام، ان کی بیگم خاتون اول پاکستان جناب حضرت نصرت بھٹو، وہ ان کی پارٹنر تھی. انہوں نے مل کر سندھ کے اندر بہت سے ہائی اسکول، پرائمری اسکول بنائے جس کے اندر فری تعلیمات تھی، انعام اکرام دیتے تھے، ایوارڈ دیتے تھے. تو میں نے یعنی کہ ابتدائی تعلیم اور مڈل تک ان کے اسکول میں حاصل کی، پھر گورنمنٹ ہائی اسکول میں آگے کراچی میں جس جگہ ہم رہتے تھے. تو پھر اس کے بعد گورنمنٹ علامہ اقبال کالج، پھر کراچی گورنمنٹ کی جو کراچی یونیورسٹی، وہاں سے ماسٹر کیا، پھر باہر چلا گیا. والد صاحب سعودی عرب میں 50-60 سال رہے. یہ مجھے بتانا پڑتا تھا کہ بھول جاتے ہیں، سوال کرتے ہیں لوگ مجھے، آپ کون ہیں، کیا کرتے ہیں، کس ملک کی نیشنلٹی ہے، کہاں رہتے ہیں. یہ فیس بک چلانے والے مر جائیں گے، 100 سال گزر جائیں، ان کو فیس بک چلانا ہی نہیں آئے گا، نہ ان کو فیس بک کی الب پڑھنی آتی، نہ پروفائل پڑھنی آتی، نہ ڈیٹا پڑھنا آتا ہے، نہ انٹرنیٹ چلانا آتا ہے. بس ان کو ٹک ٹاک اور یہ جناب علی یہ جو نئے کھڈونے مذاق لوچ لفانگے وہ پسند ہیں، مولوی وہ پسند ہے جو دنیا جہاں کے اندر کامیڈی یعنی کہ تقریر کرے، اللہ کی آیتیں سنا کے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں سنا کے دنیا کو ہنسائے. اور وہ ان کو مولوی پسند ہیں جو کنجروں کی، ڈنگروں کی، سنجروں کی، بندروں کی، کھوتوں، جانوروں، خنزیروں کی باتیں سنا کے ہنسائے. ٹھیک ہے نا جی، مجھے ایسی چیز پسند نہیں ہے. آئی ایم ویری سوری، آئی اوائڈ اور بے ہدہ اور یہ غلط سوچ اور غلط کام
اور جھوٹ اور فراڈ فتنہ فساد یہ پسند نہیں ہے، خاص کر دین کے معاملے میں، اللہ رسول کے معاملے میں، سیاست ہو، ملک کی بات ہو، قومی سالمیت کی بات ہو، اتحاد یکجہتی استحکام کی بات ہو، اس کے اندر جھوٹی فراڈ دین دنیا کی سیاست کوئی بھی ہو، اس میں جھوٹ فراڈ اور بےہودہ اور شر انگیزی فتنہ فساد I don't like, I avoid forever, all the time, every time. الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے۔ تو یہ بتا رہا تھا کہ وہاں سے حاصل کی تعلیم میں نے، تو ہمارے بزرگ جو اساتذہ تھے نا جی، ان میں ایک ہندوستان کے مشہور ایک بزرگ استاد گزرے اردو کے، حضرت شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ، انہی کے خاندان سے تھے، وہ کراچی میں رہتے تھے، جیسے بابائے اردو عبد الخالق صاحب کراچی کے بہت مشہور ترین کراچی یونیورسٹی کے پروفیسر بھی رہے، اردو کے بانی بھی مشہور کہلاتے ہیں، انہی کے خاندان سے تھے، ان کا نام تھا حضرت شبلی، حضرت محمد شبلی رحمان، یہ ان کا نام تھا۔ اور وہ ہم نے تاریخی کتابوں میں حضرت شبلی کی شکل صورت بھی دیکھی نا، وہ مشرتی علوم میں اردو کی کتابیں جو ابواب اور اسباق ہوتے ہیں، ان کے اندر پرانے رہبران ملت دین و اسلام، اردو ادب و دین و ہسٹری، ہندوستان پاکستان کے جو بزرگ گزرے ہیں رہنما، جیسے ہمارے قائد اعظم مشہور ہے اور علامہ اقبال صاحب مشہور ہیں، سر سید مشہور ہیں، محمد علی گوہر، محمد علی جوہر مشہور ہے، ان کی تصاویر ہوتی ہے نا ہر سبق کے ساتھ، جس کی خود تو وہ شبلی کی شکل بھی حضرت شبلی سے ملتی تھی، جو ہمارے ہائی اسکول میں پروفیسر تھے، ٹیچر تھے۔ جناب علی ہر وقت ہاتھ میں قائد اعظم کی طرح سگار پڑا ہونا، یا وہ پائپ پینا، سگریٹ پینا، اور یہ بڑی بڑی داڑھی، مونچھیں، بال، اور بزرگ تھے، 80 سال کے عمر کے تھے، ریٹائر بھی نہیں ہوئے، اور ینگوں کی طرح اسمارٹ تھے۔ وہ جب بھی اردو کا سبق ہمیں پڑھاتے تھے تو وہ یہی کہتے تھے کہ چلو بھی اٹھ کے تم سبق سناؤ جی۔ وہ اٹھ کر کون سا پیج سر، کون سا پیج کھولیں؟ تو کہتا باندرا کھوتے دے پتر انگریز دی اولاد، اپنے ماں پیو دی مادر وطن دی زبان بول لے کر، نال کہہ رہے ہیں کون سا پیج کھولنا؟ وہ تینوں پیج اردو چ نہیں کہہ سکتا، اردو پڑھ رہے ہیں انگریزی پڑھ رہے ہیں تو، یعنی اتنا ڈانٹ دیتے تھے۔ وہ ساتھ ہی کیا کہتے تھے، اس کے ساتھ ہی جب اردو بھی نہ پڑھنی ہے تو بڑا ڈانٹتے تھے، کہہ رہے فیٹے منہ لکھ لاں تہاڈے جمن والے تہاڈے تے، وہ کتنے جمے ہو، کنے جمے ہے تمہوں، کیڑی قوم برادری نہ تعلق رکھتے ہو؟ یہ پروفیسر صاحب ہمیں سمجھا رہے ہیں 100-200 کی اسٹوڈنٹ کی اردو کی کلاس کو، کہتے کنے جمے ہے تمہوں، لکھ لاں نہ تے جمن والے تے جتھے جمے ہے تو، وہ تینوں اردو ہی نہیں بولنی ہوندی، اپنے ملک دی ماں پیو دی بولی زبان ہی نہیں ہوندی، تے تو کی دنیا 'چ کامیابی کرے گا، وڈا ہو کے کی بنے گا؟ تو کھوتی ریڑیاں چلاونیاں، جی کھوتی ریڑیاں چلاونیاں ہیں، کھوتے ہی چارنے ہیں، کھوتی ریڑیاں ہی چلاونیاں، پھر تیری مرضی پڑھ نہ پڑھنے تے ہدایت لے، کہ دوبارہ کہ سر یعنی کہ حضرت صاحب استاد محترم کون سا صفحہ کھول کر کون سے صفحے کے اوپر کون سا سبق آپ کو سناؤں، اس طرح کے تو آگے اچھا جی سر، سوری سر، وہ پھر فٹے مت تیری لکھ لڑ، پھر سوری کہنے نے، سوری دیا، وہ سوری دے کہا فٹے مت تیرا، یعنی کہ یہ اساتذہ کا ادب و احترام، ملک و قوم اور اس ملت اسلام پاک و ہندوستان کی زبان اردو سے محبت ہوتی تھی کہ وہ اردو کے اندر شہنشاہ بادشاہ کہلاتے تھے۔ اردو زبان کا مقابلہ دنیا کی نہ عربی کر سکی ہے، نہ انگریزی کر سکی، نہ پنجابی، نہ فارسی، نہ ہندوؤں کی ہندی زبان کر سکی۔ اردو زبان 1000 سال اس بر صغیر ہندوستان پوری دنیا کے اوپر حکومت کرتی رہی، 1000 سال، لاکھوں کروڑوں کتابیں، تعلیمات، اصول دین، علم و ادب، حکمت کے خزانے بھرے ہوئے ہیں اس زبان میں، اس کتاب میں۔ پھر آگے لمبی ہو جائے گی بات۔ اچھا قصہ مختصر یہ وہ اس طرح سمجھا دیتے تھے، تو میں کہہ رہا تھا کہ ایسی تعلیمات ہوتی تھیں۔ تو اسی طرح ہم نے پھر ماسٹرز کراچی یونیورسٹی سے کرنے کے بعد سعودیہ چلے گئے، والدین وہاں 50-60 سال یہاں پاکستان افواج اور ایئر فورس میں بھی انہوں نے 30-35 سال 40 سال خدمات انجام دیں۔ حضرت قائد اعظم علامہ اقبال کے قریبی محافظین، اعلیٰ افسروں میں سے تھے جو آپ کے ساتھ ہوتے تھے،
میرے دادا محترم میاں المعظم غلام محمد صاحب ان کا نام تھا، والد صاحب الحاج ابو الاعلیٰ الحاج دلباغ محمد جو قائد اعظم اور علامہ اقبال کے ساتھیوں میں سے، کارکنوں میں سے، ان کے محافظوں میں سے، ان کے محرروں میں سے، ان کے شاگردوں میں سے معزز و اعلیٰ بندے تھے لاہور کے اندر اور کراچی کے اندر. اور میاں دادا معظم الحاج المعظم غلام محمد صاحب جو بہت بڑے بزرگ، اور انہوں نے ماشاءاللہ 150-200 سال کی عمر پائی، اور ہندوستان امرتسر ضلع ہوشیارپور 9 لکھا حویلی کے مالک آپ کے باپ دادا، یعنی ہمارے دادا کے باپ دادا جس حویلی میں رہتے تھے اس حویلی کا نام ہے 9 لکھا حویلی، جو ضلع تحصیل امرتسر ضلع ہوشیارپور کے اندر سجے جاؤ نا جی، وہ کھبے پھر آਉਂਦਾ وہ قلعہ جو ٹبے آਉਂਦੇ ਵੱਡੇ مشہور نے ٹبے ہوشیارپور 'ਚ، وہ ٹبیاں ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇੱਕ قلعہ ਆਉਂਦਾ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ مشہور، وہ قلعے ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ مشہور، اس پنڈ دے اندر 9 لکھا حویلی جو مغلوں نے کسی مغلیہ خاندان نے اپنے شہزادے کے لیے پیش کی تھی، وہ حویلی ہمارے پرکھوں کے پاس، پردادا کے پاس تھی، یعنی ان کے حصے میں آئی. ویسے تو یوں تو جیسے 9 لکھا اس حویلی کا نام ہے، دنیا میں پاکستان ہندوستان کے اندر ایسی لاکھوں کروڑوں حویلیاں قلعے بنے ہوئے جو مغلوں نے بنائے. دنیا کی امیر ترین اقوام میں سے بادشاہتوں میں سے بادشاہ تھے یہ دنیا کے اندر. تو وہ 9 لکھا حویلی میرے پرکھوں کی، میرے پرداداؤں کی تھی، جس میں مشہور نام آپ نے سنا بھی ہوگا حیدر علی عرف کالا خان، اسی طرح تھا سمو خان، سمد خان. تو یہ میرے پردادا تھے، اور پھر پردادا اس کے پردادا 9 لکھا حویلی کے مالک. اور قلعے کے اندر اس وقت دلی کے قلعہ اور لاہور کے قلعے کے اندر ان کی ٹیکنیکل ورکشاپ تھی. اس وقت اسلحہ خانہ، اسلحہ بنانے والے، جیسے آج کل پاکستان میں اسلحہ فیکٹری ہے نا افواج پاکستان کی، پوری دنیا کے اندر ہر افواج کی اسلحہ فیکٹری ہوتی. تو وہ جو اسلحہ فیکٹری تھی نا، اس کے وہ مالکان میں سے تھے ہمارے دادا کے پردادا جو تھے مغلیہ خاندان کے چشم و چراغ میں سے چلے آ رہے تھے. وہ تلواریں ایسی بناتے تھے کہ اگر ململ کا کپڑا ہوا میں یوں پھینکا جائے، تلوار چلائی جائے تو وہ ایسے کاٹا جاتا تھا جیسے بلیڈ سے آپ نے کسی کپڑے کو، کاغذ کو پھاڑ دیا. تو یہ مجھے کہاں سے پتہ لگا، یہ میرے پردادا اور دادا صاحب کے خزانے کی کتابیں، ان کی کنجیاں، کئی ان کی چیزیں جو ہمیں ورثے میں ملیں. میں اپنے دادا کی خدمت کرتا تھا، میاں غلام محمد صاحب کی بڑی خدمت کی، لیکن اس وقت عمر بہت چھوٹی تھی. دادا صاحب ماشاءاللہ بہت بزرگ تھے، 150-200 سال کی عمر تھی، دادی بھی 100-150 سال کی تھی. تو وہ ایک دن میں بیٹھا ہوا تھا، موج میں بیٹھے ہوئے تھے، تو میں نے دادا جی کا، جناب علی وہ ابا جی نے مجھے کچھ دعانے خرچنے کو دیے تھے. وہ فوج کے اعلیٰ افسر تھے جن کا میں نے ذکر کیا. ہم لوگ چھٹی ملنے پنجاب اپنے دادا دادی اور نانا نانی کے گھر رہتے تھے، آتے تھے، 2 مہینے رہتے تھے. تو ایک دن میں نے انہوں نے روزہ میں کچھ چیز کھانے کی بازار سے لے کر آیا، دعانے میں سے کافی سارے فروٹ، کوئی مٹھائیاں، چیزاں. تو میں نے دادا جی کو کہا، دادا حضور قبلہ محترم، یہ حضور یہ تھوڑا شوق فرماؤ. انہوں نے فٹ کہا کہ پتر آج میرا روزہ ہے. میں ڈر گیا، گام گیا. میں کہا میں نے تو سنا نہیں روزہ ہوتا ہے، روزے کا مہینہ تو سال بعد آتا ہے. آپ نے فرمایا نہیں بیٹا، میں پورا سال ہر مہینے روزہ رکھتا ہوں. میں کہا شاباش سبحان اللہ. میں حیران ہوں. رات کو پھر میں نے امی سے پوچھا، ابو سے پوچھا، کہتے ہیں ہاں بیٹا، دادا جی تمہارے، نانا جی، نانی جی، دادی جی، یہ ہر مہینے سال کے اندر پورے روزے رکھتے ہیں. یعنی کہ پورا مہینہ نہیں، یعنی کہ ہر مہینے کچھ روزے ہوتے ہیں، مخصوص سنت ہے، نفل ہے، سنت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو سال کے جو پورے مہینے کے روزے وہ بھی رکھتے ہیں. تو میں وہ چیزیں لایا تھا، میں نے کہا دن وہ کہہ رہا. تو امی ابو نے کہا تو ان کے لیے وہ جب روزہ کھولیں گے دے دینا، یہ لو پیسے اور لو اور لے آؤ دادا ابو کے لیے، دادی کے لیے، ان کو دے دینا، کھلا دینا. ٹھیک ہے جی. کہہ رہے ہیں ہمیں بھی نہیں یاد، ہمیں بھی نہیں بتایا، کیونکہ یہ ایسی بات ہے جو نیکیاں نہیں بتاتے. ایسے بزرگ اللہ کے ولی کامل بزرگ ہوتے ہیں جو اپنی ایسی نیکی کریں، کسی کو صدقہ خیرات مدد کریں، مالی مدد کریں سیدھے ہاتھ سے، تو اس کے ذاتی الٹے ہاتھ کو نہ پتہ لگے، اس کے فرشتوں کو کسی کو علم نہ ہو. ایسی نیکی دنیا جہاں میں اللہ تعالیٰ کے حضور رسول اللہ علیہ وسلم کے دربار عالی میں
اور اللہ تعالیٰ کے دربار عالی کے اندر بہت بلند مقام رکھتی ہے. تو میں حیران ہو گیا تھا. تو پھر اسی طرح جب مغرب کی اذان ہونے لگی، دادا صاحب مسجد پہنچ گئے، میں جلدی سے پیچھے پہنچا، ابھی اذان نہیں سنی تھی. میں نے وہ ساری چیزیں فروٹ ٹرے میں رکھ کے بھر کے جناب دادا جی کا حضور پیش کیا. تو دادا جی نے کہا بیٹا یہ کیا؟ میں کہا وہی جو آپ صبح کہہ رہے تھے روزہ ہے. تو یہ ابو نے امی نے پیسے بھی دیے تو میں نے اور آپ کو ان کا لیا، ہمیں بھی نہیں پتا تھا روزہ ہے، تو یہ ان کو کھلاؤ، خوش کرو ان کو، ان کے ساتھ رہو، دعائیں لو. تو دادا جی نے بڑے خوش ہو گئے، روزہ کھولا. باقی انہوں نے گھر بھیج دیا کہ باقی بچوں کو، گھر کو، اپنے امی ابو کو، باقی بہنوں بھائیوں کو دے دو، کھا لیں پی لیں، موج اڑائیں، کیونکہ دادا جی کھاتے بھی بڑا کم تھے. تو اس طرح وہ پھر روزہ کھول کے گھر آئے تو میں بڑا خوش ہوا. تو رات کو جب وہ سونے لگتے تھے دادا دادی تو میں ان کے خدمت کرتا تھا، یعنی کہ مالش کرنا، ہاتھ منہ پیر دبانا، کوئی درد ہو رہی ہے کوئی ان کی پانی لے کے دینا، کچھ چائے پکا کے دینا، دودھ دینا. تو یہ میں خدمت کرتا تھا. چھوٹے ہوتے بہت چھوٹا سا تھا اس وقت، پرائمری اسکول کا اسٹوڈنٹ تھا، لیکن یہ قدرتی اللہ تعالیٰ نے مجھ میں محبت ڈالی ہوئی تھی. تو میں یعنی کہ ہم چھٹی سال بعد آتے تھے نا اصل میں، تو سال بعد ہمیں موقع ملتا تھا. تو ہم چاہتے تھے مہینہ 2 مہینہ جتنے ہیں تو دادا دادی کی، نانا نانی کے پاس جتنا رہیں، ماں باپ کی سب کی خدمت کریں، ان کے ساتھ حسن سلوک، پیار محبت لیں اور دعائیں لیں، اللہ تعالیٰ کو انعام و اکرام حاصل کریں. تو یہ میں ضروری کرتا تھا. اسی طرح کچھ دن میں پھر آپ کی خدمت کر رہا تھا تو چائے پلا رہا تھا، آپ کے پیر اور سر کی مالش کی. اس پرانے زمانے میں مکھن اور دیسی گھی سے سر کی مالش کرتے تھے. دادا جی ماشاءاللہ کی بڑے بڑے بال تھی، سنت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح داڑھی مبارک تھی، صوفیہ اکرام بزرگان دین کی طرح. تو وہ واہ واہ، یعنی کہ میری بھی ورزش ہو جاتی تھی تو میں سر کی مکھن سے دیسی گھی سے مالش کرتا تھا. تو مجھے کہتے بیٹا کیا مانگنا چاہتا ہے، مانگ، آج تو جو دنیا جہاں کا جو خزانہ مانگنا مجھ سے مانگ. میں کہتا یا اللہ معاف فرما میرے گناہ. میرے دادا اتنے بزرگ ولی کامل تھے کہ اس ہمارے شہر میں، ہمارے علاقے میں، انڈیا میں، نولکھا ویلی کے پاس، ضلع میں امرتسر اور ہوشیارپور کے اندر، اور پاکستان پنجاب کے اندر ان کی یہ ولایت پوری دنیا کو مشہور ہے. جہاں جہاں ان کے مریدین، ان کے رشتہ دار اور ان کے قریبی مخلصین محبین رہتے ہیں، آپ کا زہریلا سانپ جتنا بھی تگڑا خطرناک ہو، اگر وہ کاٹ لے تو صرف آپ اپنے دہن مبارک یہ تھوک سے اس زخم پر، کانٹے پر یوں تھوک لگا دیں تو وہ اس کا زہر زائل ہو جاتا تھا، اور وہ بندہ اور مرد کوئی بھی ہو اٹھ کر بیٹھ جاتا تھا. یہ دادا جی کو کہاں سے ملا؟ میں نے پوچھا تو انہوں نے کہا یہ مجھے ورثے سے ملا، اپنے باپ دادا سے، ماں باپ سے، آبا و اجداد سے ملا. وہ کیونکہ سارے دین دنیا کے بڑے عالم فاضل پیر بزرگ گزرے ہیں. میں نے آپ کو پچھلے ایک میسج میں بتایا، امام احمد رضا خان صاحب بریلوی، ولی کامل، ولی زماں، عرب و عجم، ولی ہندوستان، ان کے خلیفہ بھی ہمارے دادا صاحب اور دادی صاحب تھے. اور جو پیر جماعت علی صاحب ہیں سیالکوٹ کے مشہور بزرگ اللہ کے ولی سید خاندان، ان کے خلیفہ میرے نانا محترم اور میری نانی محترم ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو یہ وہ خاندان ہیں جن کے ہندو، سکھ، گرو مت اور ہر مت کے لوگ مرید تھے، عزت کرتے تھے، احترام کرتے تھے. تو میں نے کہا کہ ہم لوگ مغل ہیں، مغلیہ خاندان ہیں، لیکن ہمارا پیشہ تو آپ کا پیشہ، آپ نے کہا کہ قلعے میں وہ تلواریں اسلحہ بنانے کی فیکٹری تھی اور مستریوں کا کام کرتے ہیں. پھر آپ نے ساری عمر پنجاب میں مستریوں کا کام کیا. ٹھیک ہے نا. وہ جیسے نواز شریف نے اپنی ایک تقریر میں کہا تھا کہ ہندوستان سے میرا باپ، چاچا، تایا، ماما، ماں باپ جب آئے لاہور میں دیہڑی کرنے، مزدوری کرنے، صرف تہمت تھا اور اوپر چگا بھی نہیں تھا، بنیان تھی. یہ نواز شریف نے خود مینار پاکستان تقریر کی. میں اس کی تقریر میں موجود تھا. وہاں کرکٹ میچ تھا، کراچی سے ہم لاہور آئے ہوئے تھے. یہ اس وقت نیا نیا وہاں کا وزیر بنا تھا. تو وہاں کہہ رہا تھا کہ ہم لوہار ہیں باٹیں لیکن لوہار ہیں. اب لوگ مغلیہ خاندان کو لوہار سمجھتے ہیں. لوہار ضروری نہیں ہے مغل ہوں. لوہار رائیں، مراسی، شیخ، قریشی، ہاشمی، بٹ، شٹ، چودھری سب بن سکتے ہیں. یہ ایک پیشہ ہے، ہنر ہے. ہنر کوئی بھی سیکھ لے. ہنر کا وہ ماہر ہو، تجارت کا ماہر ہو، وہ کسی قوم سے، کوئی ذات پات سے اس کا تعلق مذہب سے نہیں ہے. تو کہنے لگا کہ لاہور
انڈیا سے یہاں مزدوری کرنے آیا. اس زمانے میں لاہور کی مزدوری مثال 10 روپے تھی، 5 روپے تھی، تو وہاں پر ایک سکہ ملتا تھا. یہ نواز شریف نے تقریر میں بتایا اپنے باپ کی کہانی، باپ دادا کی کہانی. جب انڈیا سے ہجرت کر کے لاہور آئے تو انہوں نے کہا کہ ہاتھ میں صرف ایک تھوڑی تیسی سمجھتے نا جی، تیسی تھوڑی لوہار کے یہ نشانی ہے، اس کے بعد تیسی تھوڑی، زنبور، کینچی، یہ وہ ارلم پھرلم یہ چیزیں لازمی ہوتی ہیں. تو وہ کہتے ایک تھوڑی تیسی اور جسم پر چگا بھی نہیں سی تے تحمد پائی سی تے ننگے پیر جتی تو لاہور آئے دیہڑی کرن مزدوری کرتے سی. محنت کش قوم آسی، اسی محنت مزدوری لاہور سے کھان والے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ وہ ان کی محنت کا پھل، اور انہوں نے جتنی محنت کی یہاں پر اپنے مکان بنایا، جائیداد بنائی، فیکٹری بنائی، جو بنایا یہ ان کی تھوڑی تیسی کی کمائی سے بنایا، مزدوری کی محنت سے. تو میں ایشش کرنے لگ گیا سبحان اللہ ماشاء اللہ رب العالمین کی اتنی عزت وقار کہ ایک محنت کش اور مزدور کا بیٹا میاں محمد نواز شریف، تو یہ تو لازمی بات ہے ترقی کرے گا. تو دنیا وہاں پر بڑا نعرے بازی کر رہی تھی مینار پاکستان. اور واقعی اس کے بعد میں حیران ہوا، میں بھی بڈھا ہو گیا، نواز شریف جتنی میری عمر ہو گئی ہے. تو وہ جناب علی اپنا آج کے حالات اور پرانی سٹوری کو جب ہم دیکھیں تو ماشاءاللہ وہ دنیا، سعودی عرب میں، انگلینڈ میں، سوئٹزرلینڈ میں، دنیا کے ہر ملک میں سینکڑوں فیکٹریوں کا مالک بن گیا. پھر وہ 3 بار پاکستان کا اعزازی طور پر وزیر اعظم بنا. پھر اس کے بعد اس نے ماشاءاللہ وہ ایٹامک کا تجربہ کیا پاکستان کی تاریخ کے اندر. جو نسخہ اور جو ایٹامک پلانٹ ذوالفقار علی بھٹو رحمۃ اللہ علیہ نے بنایا تھا، اس کا تجربہ میاں محمد نواز شریف کے دور میں ہوا، اور وہ یوم پاکستان کے طور پر منایا جاتا ہے. تو یہ اعزازات ہیں جو ہم کو ملک کے مخلص محب وطن، عوام کے حامی، اس ملک کے خدمت گزار غلام خادمین لوگ جو ہوتے ہیں ان کے ورثے سے ملتی ہیں. اسی طرح باپ دادا جو ہوتے ہیں ان کے ورثے سے لاکھوں کروڑوں خزانے ملتے ہیں. لیکن ہم خود غفلت کی، منافقت کی، جہالت کی جو زندگی گزارتے ہیں اللہ رسول سے بے پرواہی سے، اس لیے وہ ہمارے ہاتھوں سے نکل جاتی ہیں، تباہ ہو جاتے ہیں. تو وہ میں بتا رہا تھا کہ 9 لکھا حویلی کام باپ دادا کے آگے باپ دادا کون کیسے تھے، ہم کبھی دوبارہ ہندوستان بھی نہیں گئے نہ دیکھا. تو انہوں نے مجھے کہا کیا مانگنا بیٹا، کچھ تو مانگ. تو انہوں نے اپنا واقعہ سنایا. میاں صاحب نے، میاں حضرت ابو اعلیٰ الحاج دلباغ محمد کے والد محترم، یعنی ہمارے والد صاحب کے دادا میاں ابو الاعلیٰ المعظم میاں غلام محمد مصطفی الحیدری القادری، ٹھیک ہے نا جی. بیٹے کچھ تو مانگ. میں اس وقت اتنا پڑھا لکھا نہیں تھا. میں نے کہا ابھی تو ابھی میں دوسری جماعت میں دادا جی پڑھتا ہوں، مجھے کیا پتا، آپ مجھے پڑھا دیں، میری کتابیں پڑھا دیں، یہی میرے لیے بڑا اعزاز شرف حاصل ہے. مجھے تو ابھی بات کرنے کی تمیز نہیں، ادب نہیں ہے کچھ. میری کتابیں، بیٹا کتابیں لائے ہو اپنے سامنے؟ کہا ہاں لایا ہوں. تو وہ اپنے آپ خود حیران ہوں گے، سمجھدار ہیں. تو میں نے بستہ ساتھ لے آتے تھے جب ہم چھٹی آتے تھے پنجاب، کراچی سے، سندھ سے، جہاں بھی رہتے تھے، اسلام آباد میں، مری میں یا لاہور میں. تو جب آتے تھے تو وہ بستہ ساتھ لے آتے تھے. تو دادا جی نے مجھے عربی کا قاعدہ پڑھایا، ایک اس میں فارسی کا قاعدہ تھا وہ بھی مجھے پڑھایا، اردو کا بھی قاعدہ پڑھایا، انگریزی کا بھی قاعدہ پڑھایا. میں حیران ہو گیا کہ میاں الحاج ابو اعلیٰ الحاج دلباغ محمد کے والد محترم ہمارے دادا معظم صاحب انگریزی، عربی، اردو، اسلامیات، فارسی سب چیزیں جانتے ہیں. میں نے وہ جناب علی چھٹی کے اندر وہ ساری کتابیں پڑھ لیں، رٹا مار کے جیسا بھی پڑھ لیا. دادا مجھے روز پیار کرتے، تھاپی دیتے، شاباش دیتے، کہتے بیٹا دیکھیں تو ایک دن دنیا کا سب تو بڑا عالم فاضل تے ڈاکٹر تے سائنسدان بنے گا. میں نے یہ بات ادھر سے سنی تھی، لیکن میں نے بتایا پرائمری دوسری جماعت کی تعلیم والے شاگردوں کی یا طالب علموں کی کون سی ایسی یعنی سینس ہو کہ وہ اس بات کو سمجھ سکے. لیکن ایسے کئی پھر سال گزر گئے. مجھے کہا بیٹا اور میں تجھ کو گفٹ بھی دوں گا، انعام بھی دوں گا. میں نے کہا دادا جی کچھ تے بتاؤ. کہندے میں خزانیاں دا مالک ہاں، خزانیاں دے مالکاں دے خاندان دا چشم و چراغ ہاں. ساڈی حویلی چ ہی لکھاں کروڑاں اربوں خزانے نے بادشاہاں دے. وہ حویلی دے 20 منزلاں نے، اج تو 200 سال پہلے دی حویلی ہے. تو او دا میں تینوں پتا تے نقشہ بھی دواں گا. وہ نقشے چوں جا کے کدی موقع ملے تو اتوں جا کے خزانے لے آویں، اپنے خاندان نو، دنیا جہان نو، اپنے ملک نو ترقی دویں، ملک نو امیر کر دویں. تے جس طرح تیرا باپ
دنیا کا سب تو بڑا عالم فاضل ڈاکٹر سائنسدان ہے، ایسا تو بھی بہت بڑا سائنسدان تھے، عالم فاضل مفتی ڈاکٹر ایک اسکالر یعنی یہ بنے گا. تو یقین کریں اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کی رحمت شفقت اتنی ہوئی میاں غلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ میں ابھی دوسری تیسری میں تھا. جب چھٹی میں آیا ہوں تو میں نے آپ کو بتایا تھا میں نے پورے سندھ میں پاکستان میں سمجھ لیں ٹیلنٹ اور قابلیت کے حساب سے اول پوزیشن حاصل کی، اور پاکستان کے پہلے جمہوری اقتدار آزاد مملکت اور قابل ترین شخص دنیا کا جو لیڈر ہے جس کو میں مانتا بھی ہوں، اور حضرت ذوالفقار علی بھٹو رحمۃ اللہ علیہ السلام اور حضرت نصرت بھٹو جو ایران کے مشہور بادشاہ رائل خاندان کے جرنیل جو ہوتے ہیں ان کی بچی تھی. ان کے ہاتھوں سے جب میں نے انعام لیا ان کے ہاتھوں کو بھی چوما، انہوں نے میرے ہاتھوں کو چوما، میرے ماتھے کا بوسہ دیا، پیار دیا مجھے جناب حضرت ذوالفقار علی بھٹو رحمۃ اللہ علیہ اور جناب محترمہ خاتون اول پاکستان محترمہ نصرت بھٹو نے مجھے پیار کیا، چوما، میرے ہاتھوں کو چوما، میں نے بھی ان کے ہاتھوں کو چوما. یہ بچوں کی چھوٹے چھوٹے بچوں کی ہاتھ ہوتی ہے نا، دادا ابو نانا دادی بزرگ جو ہوتے ہیں جو ان کو کھلاتے ہیں پیار کرتے ہیں تو ان کے ہاتھ پہ چومتے ہیں، ماتھا چومتے ہیں، وہ خود بھی چومتے ہیں بزرگ بھی. تو یہ بچپن سے مجھے دادا دادی اور نانا نانی کے ہاتھ پیر چومنے کی عادت تھی. تو وہ مجھے اللہ تعالیٰ نے دیکھے کس طرح انعام واپس کیا. تو میں اس وقت اگر چھٹی جماعت میں اللہ تعالیٰ مجھ پر اتنا کرم کر سکتا ہے، اتنی سوچ سمجھ تھی میرے اندر، اور میرے ماں باپ کو اوپر لاکھوں کروڑوں نعمتیں تھیں جن کو اللہ تعالیٰ نے، اور مملکت عربیہ سعودیہ کے جو مشہور ترین لیڈر اسلامی رہبر و رہنما ملک الجلالہ شاہ فیصل ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے ماں باپ کو نیشنلٹی بھی ملی، وہاں کی زمین بھی ملی، وہاں کار کوٹھی بھی ملی، عہدہ بھی ملا، کمپنی کھولنے کی اجازت بھی دے دی، سب کچھ دے دیا. اور ہمیں یہاں پر بھٹو نے بھی زمین ہمارے نام لگائی باپ کے، مجھے انعام دیا بیٹا تمہیں کار کوٹھی گھر بار سب کچھ. یہ ذوالفقار علی بھٹو کے الفاظ تھے اور بیگم نصرت بھٹو کی. آپ کو سندھ میں جہاں چاہیں گے کوٹھی ملے گی، کار کوٹھی ملے گی، نام اکرام ملے گا، آپ کے والد صاحب کو اعلیٰ عہدہ دیں گے ہم. تو یہ اللہ تعالیٰ نے انعام و اکرام ایسے غیب سے مدد کی جیسے کہ پتہ ہی نہیں لگتا کہ کیا کیسا وقت گزر گیا. تو بچپنا یاد آتا ہے تو آنکھوں میں آنسو بھی آ جاتے ہیں، ماں باپ یاد آتے ہیں، دادا دادی یاد آتے ہیں، نانا نانی یاد آتے ہیں، ان کی کہانیاں کس سے ان کے روزہ کھلائی، ان کی خدمت کرنا. تو وہ دادا مجھے سمجھا رہے تھے کہ آپ کو بیٹا میں بڑے انعام دوں گا، آپ گھبرائیں نا. تو ایسے ہی دادا دادی نے کچھ مجھے چھپے ڈپی کوئی راز کی باتیں بتائیں جو آج تک محفوظ ہیں، لکھی ہوئی ہیں، ان کی کتابیں ملی، ان سے کچھ چیزیں ملیں. تو ہندوستان پاکستان مغلوں کی اور ہندوستان کی تاریخ ملی الحمدللہ رب العالمین. فارسی کی، عربی کی، اردو کی تعلیمات، انگریزی کی تعلیمات ماں باپ سے حاصل کی، اسکولوں سے حاصل کی، کالجز یونیورسٹی سے حاصل کی، دادا دادی سے بچپن میں پرائمری کی حاصل کی. اس وقت کی برکت و شفقت رحمت ایسی ہوئی، رحمت اللہ تعالیٰ کا سایہ ایسا ہوا، نبی پاک کا صدقہ خیرات، ابو حسنین کریمین کے صدقہ خیرات، کہ وہ آج اللہ تعالیٰ نے جو میں نے دعویٰ کیا کہ 21ویں صدی کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ اس سے بڑا چیلنج اور دعویٰ آپ کو نہیں ملے گا. آپ کو مجبوراً دنیا کا سپر نوبل پرائز ایوارڈ دینا پڑے گا. مجھے نہ بھی دیں تھوکتا ہوں ایسے نام نہاد اداروں پر، حکومت پر، بین الاقوامی حکومت و اداروں پر جو انسانیت اور انسانی ہمدردی کے نام پر انسانی حقوق کی تحفظ اور مالی امداد کرنے والے ادارے جو نام نہاد ہیں، جھوٹے فراڈ ہے، جیسے دنیا میں مشہور ہے. کہ ایک واقعہ بتاتا ہوں جو مجھے دادا ہی نے سنایا تھا، وہ چھوٹا سا واقعہ میں بتاؤں گا آپ کو، تو پھر انشاءاللہ قصے میں بتاؤں گا، قصہ لمبا ہو جائے گا. کہ یہ 108 میں نے سوالات رکھے، اس کے 108 سوالات میں سے 1000 سوالات بنتے ہیں اگر آپ ایک ایک سوال کو بغور پڑھیں، سمجھیں، لکھیں. اس میسج کا، میری رائٹنگ میسج پیراگراف کا پرنٹر سے پرنٹ نکال لیں 2-3، اس کو غور سے پڑھیں بیٹھ کر، 2 دن 4 دن 5 دن ہفتہ 10 دن، کسی مرشد مولوی ملا سے پڑھیں، وہ آپ کو نہ پڑھایا کوئی اور ڈھونڈ لیں، پروفیسر ڈھونڈ لیں، عربی کا پروفیسر ڈھونڈ لیں، پڑھیں، سمجھیں، اس میں سوالات نکالیں، غور کریں. آپ کو پتہ لگے گا اللہ تعالیٰ کے چھپے ہوئے
درجات، خزانے اور تعلیمات نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پاک کے اندر اتنے چھپے ہوئے اسرار موجود ہیں. آپ اسی میں سے 1000 موضوعات، 1000 ٹائٹل، 1000 کمنٹس، ویوز، آپ کے ویوز 1000 صفحات پر اسباق اور تعلیمات کے قوانین، اصول اور 1000 جوابات بھی آپ کو انہی سوالوں میں سے مل جائیں گے. وہ آپ نے تحریر کرنا ہے، محنت کرنی ہے. مہینہ لگے 2 مہینے لگے، میں نے آپ کو کھلی چھٹی دے دی ہے. روزے کو مہینہ دیا تھا، اس میں نہیں ہوا مکمل. آپ کو محرم الحرام مقدس اسلامی مہینہ کا پہلا مہینہ مبارک ہو سب کو، ہم کو، آپ کو. اس کے اندر، اس کے بعد کے مہینوں کے اندر بھی اللہ تعالی رحمت شفقت کرے، اپنا انعام و کرام کرے. آپ اس کو محرم تک حل کر لیں گے، پوری امید ہے. کم سے کم ماسٹرز اردو، اسلامیات، عربی، انگلش ہو، کسی زبان میں، سائنس میں ہو، ٹیکنیکل سائنس میں ہو، بایوگرافی میں ہو، ماسٹر میں ہو، کیمسٹری میں ہو، کسی میں ہو، اردو پڑھ سکتے ہیں، عربی پڑھ سکتے ہیں. یہ جو آپ کو میں نے بتایا تھا، گوگل ہے پوری دنیا کا ریسرچ کنگ، ماسٹر، پروفیسر، سائنسدان. اس سے مدد ہیلپ حاصل کریں. دنیا کی ہر چیز کی ریسرچ، ترجمہ، ٹرانسلیشن یہاں سے مل سکتی ہے. دلچسپی لیں آپ، اس کی خیر و برکت، رمضان شریف کی خیر و برکت حاصل کریں. ہم کو دعائیں دیں، ہم پر بھی اللہ تعالیٰ ایسی لاکھوں کروڑوں نعمتیں، انعام، روزی رزق عطا کرے. تو یہ بتا رہا تھا کہ یہ چیز دعویٰ کیا کہ اس 21ویں 20ویں صدی کے اندر، آنے والی صدی تک ایسا پیپر، ایگزامینیشن پیپر کسی نے تیار نہیں کیا. کسی یونیورسٹی ہو، انگریزی یونیورسٹی ہو، ٹیکنیکل کمپیوٹر کالج کی یونیورسٹی ہو، جاپان کی ہو، ایشیا کی ہو، روس کی ہو، امریکہ، لندن، برطانیہ، آکسفورڈ، مصر، عرب، عمان، بحرین، قاہرہ، عراق، کسی ملک نے ایسا پیپر تیار نہیں کیا ہوگا جس کے اندر 100 سوالوں کے 1000 سوالات نکلیں، 1000 جوابات نکلیں، 1000 اسباق نکلیں، 1000 موضوعات نکلیں، 1000 اسی میں سے جوابات ملیں. آپ حیران ہوں گے جب پڑھیں گے نہیں، سمجھیں گے نہیں تو کیا کریں گے. وہ پہلے میں نے آپ کو پھر پرانی مثال دہراتا ہوں. ہمارے اساتذہ کہتے تھے بچپن میں کہ پڑھو گے، لکھو گے، بنو گے نواب. اسی لیے دنیا کے اندر تعلیمات عام نہیں ہو رہی، تعلیمات کے دشمن پیدا ہو گئے. بڑے بڑے جاگیردار نواب، حکومت کے جو ڈاکو، لٹیرے، غدار، ملک قوم کے سیاستدان، حکمران، وہ چاہتے ہیں کہ اگر غریبوں کے بچے نواب بن گئے تو پھر ہم کیسے حکومت کریں گے. یہ تو لوٹ لیں گے پورے ملک کو، قوم کو، خزانوں کو. تو وہ بزرگوں کی مثال سمجھاتے تھے، پڑھو گے، لکھو گے، بڑھو گے نواب. نہ پڑھو گے، غلطی کرو گے، ٹائم ضائع کرو گے، ساری عمر کھوتی ریڑھی چلاؤ گے. ہوں تو کھوتی ریڑھی اس وقت 10,000 دی سی، ہوں تو کھوتی ریڑھی بھی 10 لاکھ دی. کھوتا ہی 5-10 لاکھ کا ملتا ہے. کھوتی بھی 10 لاکھ کا ملتا ہے، تو کھوتی ریڑھی 5 لاکھ کی ملتی، 15-20 لاکھ کی. تو کار آ جاتی ہے، تو کار جن قیمت ہے کھوتی ریڑھی ہے جی. تے مزدوری کرو گے، محنت مزدوری کرو گے، جے نہ پڑھو گے، ضائع کرو گے، ٹائم ضائع کرو گے، اپنا ماں باپ دا، قوم، ملک دا، ترقی دا، اپنا زندگی دا اوقات، ٹائم ضائع کرو گے. تے پڑھ لکھ کے محنت کرو، بن جو نواب. ملک قوم دی ترقی، فلاح، بقاوت دی خاطر پڑھ لو، حقیقت دی خاطر، حق دی خاطر پڑھ لو، قوم ملک دی ترقی دین واسطے پڑھ لو، اصلاح کرنے واسطے پڑھ لو. اللہ تعالیٰ نے ایس کام واسطے رستے کھولے ہوئے نے. اپنی رحمت کرم فضل کرتا ہے ہمیشہ. جہے نیک مخلص، نیک نیت نہ نیک عمل کرتے، پڑھتے، ایمان لے، نمازاں پڑھتے، روزے رکھتے، حج کرتے، فطرہ زکات دے، فطرانہ دے، اور اللہ رسول تے کامل ایمان رکھتے ہیں. دشمنوں نے دین نہ سختی نہ مقابلہ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ اور رسول دے دشمنوں دے نال سختی نہ مقابلہ کرتے، صبر و تحمل نہ زندگی گزارتے، ملک و قوم دے نال وفاداری نہ کرتے ہیں کام. ماشاءاللہ ایسی قوم اللہ تعالیٰ سانو پائندہ تابندہ بناوے اور کامیابی دے. تو واقعہ وہیں پر آ گیا واپس. کو دادا جی کہہ رہے تھے بار بار آپ کو انعام دوں گا. ایسے چھوٹے موٹے کوئی کتابیں، کوئی نسخے، کوئی پڑھائی انہوں نے کر دی، دعائیں دے دی، پھوکے مار دیے. تو وہ مجھے سمجھا رہے تھے کہ بیٹا تو تے کدی غور نہیں کیتا، میں تینوں اپنی ایک قصہ سناواں. دادا جی مجھے، دادی اور دادا جی سمجھا رہے ہیں. کہندے پتر تو تے بڑا نیک تے بھولے بادشاہ ہے، تو تے بھولے بادشاہ ہے، تے تینوں اس چیز دی ہلے پتہ نہیں ہے. دادا دادی کون ہوں؟ اسی تو دیکھے دادا دادی، پڑدادا دیکھے، مغلاں دا دور دیکھیا، پھر انگریزاں دا دور ویکھیا. تے تسی ہالے تانوں کی پتہ؟ یہ تے اج تسی انگریزی پڑھن لگے، اسی پہلے ساڈے پردادے سارے انگریزی جانتے سی،
فارسی عربی اردو یہ تو 1000 سال ساڈے ہندوستان دی حکومت اردو چ رہی ہے تے اردو دے جڑے ماہر فارسی عربی دے ماہر بادشاہ ہوندے سی لکھاں کروڑوں دنیا دے خزانیاں دے مالک سی علم و ادب ہنر خزانیاں دے مالک سی میں کہا ماشاءاللہ اچھا جی خزانہ بابا جی دادا جی کنوں کہندے وہ کہندے بیٹا خزانہ جیسا ایک کتاب ہے نا تیری یہ ساری کتاب تو ہن پڑھ لے گا کامیاب ہو جائے گا یہ تو اپنی کلاس سے فرسٹ ڈویژن لے لیں گا کامیاب ہو گیا یہ تیرے واسطے خزانہ ہے محنت کریں گا پڑھیں گا تو کامیاب ہو گیا تو میں یہی دیکھ کر آنا تھی تم دعا دیتی تو بڑا نیک پڑھے لکھے سوچ سمجھ کرنے والا محنت کرنے والا اچھا نیک بھولے بادشاہ ہے اللہ تینوں دنیا جا بڑا عالم فاضل سائنسدان کامل انسان بناوے ملک و قوم دا سربراہ بناوے لیڈر بناوے تینوں سائنسدان بناوے انعام و کرام دے تینوں خزانے نہ بھر دے میں کہا اچھا جی آمین یہی کہنا سی یہی بچپن سے سیکھا ہے دعا جدو منگو کہو آمین اللہم آمین صلی علی محمد وعلی آل محمد بعدد ما فی علم اللہ دائما و ابدا اول و آخر ظاہر و باطن کما صلی تعالی ابراہیم وعلی آل ابراہیم بدوام ملک وہ دادا جی سمجھا رہے سی بیٹا آ جڑے باقی تیرے بھن بھرا نے نا تیرے تائے چاچے مامے پھوپیاں خالہ جننے رشتہ دار ساڈے اس حویلی چ رہندے نے یہ سینکڑوں بچے بنتے ہیں سارے بچے سال دے اینڈ تے میرے کول آ جاندے نے تو سال بعد آنا چھٹیاں گزارنا اپنے ماں پیو دے نال جوں تیرے ماں پیو دی سرکاری فوجی ڈیوٹی چھٹی ملتی ہے تو تسی میرے کو آ کے رہندے مہینہ 2 مہینہ تو یہ 12 مہینے میرے کو رہندے نے کدی انہوں نے پانی نہیں پوچھا کدی دعا نہیں لئی کدی خدمت نہیں کی کدی روٹی پانی کدی نہیں پوچھا نہ نپیا نہ دھپیا تو 2 مہینے تو ماشاءاللہ میری مالش کر کے نپ کے خدمت کر کے کھوا پلا کے مینوں شیر بابر بنا دینا ہے تو میں تینوں دعا کیوں نہ دواں یہ میاں دادا جی جو میری دادی جی مجھے کہتے ہیں میں چھوٹا سا تھا ابھی اتنی سمجھ بوجھ نہیں تھی جو اتنی بڑی باتیں میں سن لیتا تھا لیکن بعد میں سمجھ آ جاتی تھی یعنی کہ جیسے اب ایک دور ہے اس دور میں جیسے آپ کو نواز شریف کا واقعہ سنایا اپنے بچپن کی ماں باپ نانا نانی دادا دادی بہنوں بھائیوں کے کارنامے رشتہ داروں کے کارنامے ماحولیات ہر چیز کو وہ محفوظ ہے یاد ہے ذہن کے اندر تو مجھے دادا جب سمجھاتے تھے وہ بعد میں یاد آتا تھا کلاس میں بیٹھا پڑھتا تھا تو دادا دادی نانا نانی کا یاد آتا تھا کیا سمجھاتے تھے تو میں کلاس میں فرسٹ آتا تھا اور ہمیشہ مزے کی بات ہے اپنی میں کلاس میں پرائمری سے لے کے ہائی تک اور بی اے تک کالج کے اندر اور کراچی یونیورسٹی کے اندر اپنی کلاس ماسٹرز تک میں اول کلاس کا جسے مانیٹر بولتے ہیں یعنی اساتذہ پروفیسر کا اسسٹنٹ میں ہی ہوتا تھا بچپن سے لے کے مانیٹر ہوتا تھا پوری 200-250 کی کلاس میرے انڈر میں ہوتی تھی ماسٹر جیسے شبلی نعمانی صاحب کا میں نے ذکر کیا آپ کو وہ اردو کے ٹیچر تھے 250-300 اسٹوڈنٹ تھے ہماری کلاس میں تو وہ جب جاتے تھے باہر وہ چائے پانی ریسیپشن کرنے کینٹین میں تو مجھے اٹھاتے تھے کھڑا کرتے تھے بولتے تھے بیٹا یہ ڈنڈی لو ہاتھ میں اور ساری کلاس کو تم نے یہ سبق پڑھانا ہے تم نے سنبھالنا ہے کوئی شرارت کرے شیطانی کرے مجھے اس کا نام لکھ کر رول نمبر لکھ کر دے دینا تو میں آ کے ان سے سب سے نبٹ لوں گا تو میں KG1 سے لے کر ماسٹرز تک اپنی کلاسوں کا ماسٹرز کی پروفیسر کی کلاسوں کا مانیٹر رہا ہوں آپ کو معلوم ہے مانیٹر کسے بولتے ہیں ایک تو مانیٹر ہوتا ہے یہ کمپیوٹر کا لیپ ٹاپ کا یہ مانیٹر نہیں مانیٹر ہوتا ہے جو جیسے ٹیم کا کوئی کیپٹن یا جرنل ہے فوج کا اس کا اسسٹنٹ یعنی اسسٹنٹ کسی بھی محکمے کے سربراہ کا اسسٹنٹ تو وہ ہمارا جو محکمہ کلاس ہوتی تھی اس کے 250-300 اسٹوڈنٹس ہوتے تھے تو الحمدللہ یہ فطرت یہ بتا رہا تھا یہ قدرت یہ رحمت خدا کی موجزانہ طور پر دادا دادی اور نانا نانی کی دعا سے ملی اور میں نے 6ठी جماعت میں اللہ تعالیٰ نے وہ کارنامہ کر کے مجھ پر رحمت عام کر کے دکھا دیا کہ سربراہ مملکت پاکستان اور خاتون اول پاکستان کے ہاتھوں سے بڑی محفل کے اندر سب سے بڑی محفل کے اندر تقریب کے اندر ڈنر کے اندر ہم نے وہ انعامات حاصل کیے ان کے ہاتھوں کا بوسہ لیا انہوں نے میرے ماتھے کا میرے ہاتھوں کا بوسہ لیا یہ بہت بڑی شفقت رحمت خداوند قدوس کی اللہ تعالیٰ ان پر کروڑوں رحمت انعام کرے میرے ماں باپ پر میرے دادا دادی پر نانا نانی پر ان کی آل اولاد پر جو نیک ہیں تو وہ دادا جی قصہ سنا رہے تھے کہ بیٹا جب یہ امتحان تم چلے جاؤ گے نا کہ سال کا جو اینڈ کا مہینہ ہوتا ہے جن دنوں کلاسوں کے امتحان ہوتے ہیں ہاں جی میں کہا ہاں جی میاں جی میاں صاحب تو کہندے جی کہ وہ سارے بچے ٹک جاندے میرے کمرہ بھر جاندا ہے میری بیٹھک بھر جاندی ہے
میں کہ یہ کیوں آتے ہیں؟ کہتے ادوں جناب علی کوئی میری لت پھڑ لینا، کوئی میرا پیر پھڑ لینا، میرا کوئی گوڈا پھڑ لینا، کوئی میری باہ پھڑ لینا، کوئی میرے سر دے تے مکھن کے تیل منن لگ جاندے نے، تو صبح شام جناب اپنے گھراں چوں ہانڈیاں چوں گوشت پکا ساگ پکا جو مکھن چکن دودھ پانی ملائی لیا کے دادے دادی نو اگے ساڈے آ کے رکھ دیں۔ میں کہ یہ کی وہ تہاڈی امی ابو مارن نہ کٹن نہ تانوں کچھ کہن نہ؟ وہ کہندے نہیں بابا یہ تہاڈے واسطے ہی گھلیا ہونا نہیں، یعنی جھوٹ موٹ کہندے سی کہ دادے چاچے چاچی نے تائے تائی مامے مامی نے گھلیا فلاں نے گھلیا۔ تو وہ جناب دن رات مالش کرنا کھوانا پلاونا خدمت کرنا، گھنٹوں میرے کول بیٹھے رہندے تے ون سمنیاں گلاں پوچھنیاں پیاریاں گلاں پوچھنیاں کہانیاں پوچھنیاں سانوں سناؤ دادا دادی نو۔ وہ جناب علی میں کہ پھر یہ گل دا مقصد کی مینوں سمجھ نہیں آئی۔ کہندے مسئلہ یہ ہے کہ وہ سال پوچھتے نہیں مینوں 12 مہینے، تو سال بعد جب امتحان دے دن ہوندے نے، جب امتحان کے وقت آ جاتے ہیں تو سارے آئندے انہوں نے پتہ دادا جی نے پھونک ماری دعا کیتی اللہ تعالیٰ دے نبی دے اگے حضور دے اگے تو پاس ہو جانا۔ میں کہ آپ دعا کرو تو پاس ہو جاندے بغیر محنت دے؟ ہاں کہندے پتر پاس ہو جاندے نے۔ مینوں نہیں پتا، اللہ تعالیٰ بڑا مہربان رحیم ہے، نبی پاک تے درود پڑھی دا ہے، وہ دے منن والے تے اللہ نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے درود نماز صلات پڑھی دی ہے ہر وقت ماشاءاللہ۔ میاں الحاج ابو الاعلیٰ المعظم میاں غلام محمد صاحب ہمارے دادا خلیفہ ہندوستان اور احمد رضا خان صاحب اور میاں علی محمد اور ہماری نانی صاحبہ اور دادی صاحبہ یہ خلیفہ تھے، تو ان کا روٹین یہ ہوتی تھی 5 وقت فرض نماز کی امامت کرتے تھے، سینکڑوں مسلمان ان کے مریدین ان کے پیچھے جماعت نماز پڑھتے تھے، اور صبح اشراق اور چاشت کی مکمل پابندی سے نماز پڑھتے تھے، پھر زور کے بعد یعنی کہ ایک نماز پڑھتے تھے، پھر اس کے بعد تہجد کی نماز کے پابند تھے، تہجد کے بعد صبح ایک اور فلکی نماز اس کی یعنی کہ 10-12 نمازیں پڑھتے تھے جن کے اندر 5 فرض نمازوں کے علاوہ جو نوافل کی نماز ہے سنت ہے جو کتابوں میں لکھی ہوگی ان کو معلوم ہے، بڑے عالم بزرگ تھے، اللہ ان پر رحمت لاکھوں کروڑوں روزہ رمضان کی رحمت انعام رزق عطا کرے، ماں باپ کو، ہمارے باپ معظم ابو الاعلیٰ الحاج دلباغ محمد کو اور ماں باپ کو اور دادا دادی کو نانا نانی کو، ان کو جنت الفردوس جنت العالمین جنتان الاعلیٰ کے اعلیٰ مقامات جنتوں کا مالک بنا، رحمت فرما، غیب سے روزی رزق عطا کرا، نزول رحمت نور رحمت عطا فرما، ان کو ان کی آل اولاد کو جو نیک ہیں جو نیک اللہ کے ولی ہیں جو ہم ہیں ہمارے ماں باپ کو سب کو ہمیشہ کامیابی عطا کرے، اس ملک پر اللہ تعالیٰ ہمارے خاندان پر اس ملک پر سب پر رحمت عطا فرما، تمام وباؤں امراض لغویات بےہودہ شودہ پن اور چغل خوری اور لوچ لفانگ اور بغیرتی اور فتنہ فساد جھوٹ سے ہم کو پناہ میں رکھے ہمیشہ اللہ تعالیٰ، دشمنان دین، دشمنان اللہ رسول، دشمنان صراط المستقیم، دشمنان اللہ تعالیٰ اس کے نبی اہل بیت سے ہم کو پناہ میں رکھا ہمیشہ ہمیشہ۔ تو کہنے لگے بیٹا تم دیکھ لینا، تم قدرتی اس بار تم بھی اینڈ کے مہینے میں آئے ہو، تو وہ باقی تھوڑے دن بعد میں نے دیکھا جی وہ سارے تائے چاچے ماموں کے بچے جو بچیاں ہیں وہ بھاگے آئے بستے اٹھا کر جناب علی، میں تو بھی بہت بچہ تھا نا، وہ آ کے دادا چپڑ کے دادا دادی کو ہاتھ ناپ یہ کر تیل دی مالش کر فلاں کر یہ کر وہ کر، تو حالانکہ کہتے میں انہوں نے گالا کہا دفعہ دور ہو رکھ لانت تھوڑے دے، سارا دن پہنچتے نہیں ہو 12 مہینے پہنچتے نہیں ہو، تھوڑا آ گیا امتحان دا بیڑا پیپر دین دا بیڑا آ گیا دفعہ ہو۔ ماں بھن کی گل بھی غصے سے کٹ دیں ہوں سی، تو وہ نہ چمبڑے آدھے سے رونے لگ، نہیں دادا جی نہیں میاں جی نہیں دادی جی اسی نہیں جانا، اسی کرنی خدمت۔ وہ کہتے پھر پیار محبت اتنا کرتے سی، ہاتھ پیر چومتے سی، تو پھر انہوں نے میں پیار دے دیا سی، اچھا چلو کرو۔ وہ پھر جناب علی اتنا ماں کہتے مینوں اگے 150 سال عمر ہو گئی، مل کے تیل گھٹ کے مینوں ہور بڈھا کرتا انہوں نے۔ تو وہ جناب علی کہتے میں پھر انہوں نے آپ گالاں کٹ کے بھجا دیتا سی، چلو ہوں تھوڑے امتحان دے دن مک گئے نے۔ وہ دادا جی کو تھوڑا بہت پڑھنا بھی تو دعاواں لینیاں، دعا لینی، پوچھتا ہوں کی کرنا آئے ہو، نہ پڑھتے تو نہ کھپتے تو تسی پاس کساں ہوو گے؟ دادا جی بس تسی دعا کرنی پھوک مار دینا۔ وہ دادا جی ہس کے کہندے کہ دیکھو
ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੀ ਦੁਆ ਦਾ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਦਾਦੇ ਦੀ ਦੁਆ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਦਾਦੀ ਦੀ ਦੁਆ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਦੁਆ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ 12 ਮਹੀਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ। ਦਾਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਲੋ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪੋਤਰੇ ਪੋਤਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਤਰੇ ਨੇ, ਚਲੋ ਦੁਆ ਦੇ ਦਿਓ, اللہ تعالیٰ نے بڑی رحمت کرم انعام کیتے نے، دعا دے دو بخش دو، پھوکے مار دو سارے پیار دے کے۔ وہ میاں صاحب دادا ہی پھوک مارتے سی پیار دے کے سارے تے، کہندے جاؤ کامیاب ہوو گے۔ وہ پھر سال بعد پھر کہندے ماڑی موٹی چونگے چ پہلے وقتاں چ مٹھائی نہیں سی، مرونڈا وکدا ہوندا سی نا، مرونڈا پنڈاں چ شہر چ پنجاب چ مشہور ہے، کنک دا مرونڈا، مکئی دا مرونڈا، چنے دی دال دا مرونڈا، تلاں دا تے تلمس دا تے جناب تلسی دا تے کئی چیزاں دا مرونڈا، گریاں بادام دا مرونڈا، اپنا گڑ دا لڈو جس 12 مغز تے پا کے گڑ دے لڈو بناؤندے، وہ پھر تھوڑا بہت چک کے لے آؤندے سی اپنے ماں پیو دے ڈبیاں چوں گھراں چوں، آ لو دادا جی میٹھا کرو، ہاں جی اے کادی مٹھائی آئی ہے، کہندے جی پاس ہو گیا تہاڈی دعا لگی ہے، تو جناب علی پھر وہ قدم بوسی کر کے چلے جاندے سی۔ پھر 12 مہینے غائب، اس طرح کہندے غائب ہی رہندے نے۔ تو میں انہاں واسطے دادا جی دادی کہندے صبح شام دعاواں ہی کردی رہنی ہیں اپنی آل اولاد بچیاں واسطے، بیٹے بیٹیاں واسطے، دوترے پوترے پوتریاں واسطے، اللہ تعالیٰ تانوں روزی رزق اتنا دے گا کہ تواڈے کول سنبھالی نہیں جانی، تسی اللہ تعالیٰ دا شکر کرن سے غفلت اختیار کر لو گے، روزی نہیں سنبھال جانی۔ تے دادا جی مینوں یہ سمجھا رہے سی گل، تے دادا جی کہندے تیرے واسطے بھی دعا منگی ہے، تو گھبرا نہ انشاءاللہ تعالیٰ، تیرے واسطے، تیرے ماں باپ، تیرے بھیناں بھراواں واسطے، سب واسطے دعا منگی ہے، تیری آل اولاد واسطے بھی دعا منگی ہے۔ تے دادا جی اللہ تعالیٰ تانوں بہت رحمت کرم کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ، ساڈی ہمیشہ ہی دعا ہے تسی جتھے رہو خوشحال رہو، خوشی رہو، اللہ تعالیٰ تانوں نواب بناوے، امیر بناوے، روزی رزق دے خزانے عطا کرے، تہاڈے کول سنبھالنا ہوئے صحت دے، توفیق دے سنبھالن دی، اور اللہ رسول دی پابندی کرن دی، منن دی، اور دین دنیا دے نیک کام کرن دی توفیق عطا کرے، آمین یا رب العالمین۔ تو وہ یہ واقعہ میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا نا، مجھے اعتبار آ گیا کہ بچے بہت سارے گھر میں جمع ہو جاتے ہیں، دادا دادی کی خدمت کرتے ہیں، دعائیں لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ وہ جناب علی اس طرح ہم نے پھر وقت اپنا بچپنا گزارا، پھر یہ ٹائم گزر گیا، اور الحمدللہ رب العالمین پھر جب ہم یونیورسٹی میں پڑھتا تھا، باہر کے ممالک بھی سیر کی، کراچی سے ماسٹر کرنے کے بعد باہر ممالک گئے، باہر ممالک میں کئی جگہ سیر کی، سپٹے کیے، یونیورسٹیوں کی اعلیٰ ڈگریاں تعلیم حاصل کی الحمدللہ رب العالمین۔ سائنس کے میدان میں میں بتا رہا تھا کہ وہ سائنسی ٹیکنیک اور تجربات دادا کے اور والد صاحب محترم، کیونکہ بہت بڑے سائنسدان، پروفیسر الیکٹرانکس، اور دنیا کی ورلڈ وائڈ ہیوی ڈیوٹی سیٹلائٹ الیکٹرانکس، ہیوی ڈیوٹی ایکوپمنٹس، ٹیکنیکل کمپیوٹرائز سسٹم کے ماہر اور ایکسپرٹ تھے، جس کی وجہ سے پاکستان افواج میں آپ جوانی سے ہی بڑے ینگ اعلیٰ افسر رہے۔ پھر جب سینئر ہو گئے، اچھی عمر ہو گئی، تو میری جتنی عمر ہو گئی، تو پھر ان کو سعودی عرب میں، سعودی عرب کے بادشاہ شاہ فیصل کے بادشاہ یعنی کنگ عبدالعزیز کی جو ملٹری افواج ایئر فورس ہے اس کی، کیونکہ پورا ملک سعودی عرب ذاتی طور پر تو سب ان پڑھ جاہل ہے، انگریزی ان کو آتی نہیں ہے، نہ ڈاکٹر ہیں نہ پروفیسر ہیں اس ملک کے اندر، صرف وہ لوگ کھانا پینا، شادیاں کرنا، دولت لٹانا، دولت لوٹنا، ان چیزوں کے علاوہ ان کو اور کچھ نہیں آتا ہے عیاشی میاشی کے علاوہ۔ تو آدھی فوج امریکہ کی، آدھی فوج برطانیہ کی، آدھی فوج جرمن کی ہے، اور جو اس کے اوپر جرنیل ہیں، فوجی افسران ہیں جو اس ملک کی باغ دوڑ، پولیس، گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ، منسٹریز اور فوج کو سنبھال رہے ہیں، وہ ساری امریکہ، لندن، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش کی فوج وہاں کام کر رہی۔ تو شروع کی افواج کے اندر والد صاحب جب گئے ہیں تو ماشاءاللہ بڑے ہونہار، ینگسٹ مائنڈ، اچھے قابل ترین دنیا کی افواج میں سے اعلیٰ افسر اور ایک انٹیلیجنٹ گریٹسٹ مین کی حیثیت سے آپ کو چنا گیا۔ یوں تو جب آپ نے ذاتی طور پر قطر درخواست دی تھی، کویت کے بادشاہ کو درخواست دی، بحرین کو دی، جارڈن میں شاہ حسین کو دی، اور عمان میں دی، ایران میں بھی دی تھی، ایران کے شہنشاہ حسن جو آئے، بڑا مشہور شہنشاہ گزرے ایران کے، تو سب کے موقع پر جناب ارجنٹ دعوت نامے آ گئے
اس کے بعد سعودی عرب کے بادشاہ کا بھی آ گیا دعوت نامہ، شاہ فیصل کی جو یہی جو میں نے بتایا، جو برطانیہ، لندن، امریکہ کی جو فوج، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش کی وہ جو ایک کمپنی ہے جس کو کمپنی بولتے ہیں فوج میں، جو ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ، ہیڈ کوارٹرز کو سنبھالتی ہے، اس کمپنی سے لیٹر آ گیا جی آپ کو سلیکٹ کر لیا گیا۔ اب وہ بالا صاحب سوچتے رہتے تھے، ہم چھوٹے چھوٹے تھے اس وقت، ہمارے بہن بھائی سب دادا دادی ہے تھے، ان سے پوچھا کہ میں کون سے ملک میں جاؤں، سعودیہ میں جاؤں یا اپنا اردن جاؤں، ایران جاؤں، کویت جاؤں، قطر جاؤں، عمان جاؤں، بحرین جاؤں، دبئی جاؤں، کہاں جاؤں؟ تو دادا جی نے حکم فرمایا کہ بیٹا میں بھی بہت بوڑھا ہو گیا ہوں، 150 سال سے عمر اوپر جا رہی ہے، تو بہتر ہے کہ آپ سعودی عرب چلے جائیں، مکہ مدینہ میں اللہ تعالیٰ کے گھر کی نوکری حاصل کریں، اور اللہ تعالیٰ کا آپ کے اوپر لاکھوں انعام و کرام ہوگا انشاءاللہ، آپ کی آل اولاد پر، مسلمانوں پر، ملک پر، ہمارے ملک پر، اور اللہ نبی کی خدمت کریں، نیکی بھی حاصل کریں، لاکھوں کروڑوں نیکیاں، درجات اور روزی رزق اور خزانے بھی حاصل کریں مفت میں۔ تو آپ سارے ملک چھوڑ دو، امریکہ، لندن، یہ عمان، دبئی، مسقط، کویت، جوردن، تو آپ سعودی عرب چل جائیں۔ تو والد صاحب نے کہا انشاءاللہ تعالیٰ میں جاؤں گا، تو آپ کی دعا سے میں جا رہا ہوں، تو میں انشاءاللہ تعالیٰ سب سے پہلے آپ کو ہی بلاؤں گا حج کرنے کے لیے۔ تو دادا جی نے دعا دی آپ کے بیٹا آپ نے حج کرا دی، آپ کو لاکھوں حجوں کی دعائیں، لاکھوں حجوں کی دعائیں اور اجر و ثواب اللہ کرانے کا، نیکیوں کا اجر و ثواب دے آپ کو، آپ کے آل اولاد کو۔ یہ دادا جی نے اس وقت دعا دی تھی۔ تو پھر اس کے بعد کچھ عرصے بعد ہم سب چلے گئے سعودی عرب میں، سرکاری اکوموڈیشن، شاہ فیصل کے محل میں، فوجی کمپلیکس تو ہوتا ہے، چھوٹے چھوٹے بہن بھائی اور ہم سب چلے گئے وہاں، کافی عرصے رہے الحمدللہ، والد صاحب رہے، خدمت انجام دیتے رہے۔ میں نے بتایا وہ ہیوی ڈیوٹی انٹرنیشنل ورلڈ وائڈ جو سیٹلائٹ کمیونیکیشن اور سیٹلائٹ ہیوی ڈیوٹی ایکوپمنٹ ڈویژن اس وقت چلتی تھی، یہ سیکرٹ ایکوپمنٹ تھے سیٹلائٹ اس وقت دنیا کے سائنسدانوں کے بنائے ہوئے، جس کو صرف فوج، بادشاہ، شہزادے، شہزادیاں استعمال کر سکتے تھے اور کوئی نہیں کرتا تھا۔ اب بھی یہی حال ہے، اب بھی یہ چیزیں بادشاہوں کے کنٹرول میں ہیں، جرنیلوں کے، فوج کے، پولیس کے، اعلیٰ افسران کے محکموں میں نصب ہے۔ تو سعودی عرب کی 300 ممالک کے اندر جو 250 ایمبیسیز ہیں، مملکت ایمبیسیز آف دی کنگڈم آف سعودی عربیہ، ان کے اندر جتنے یہ انٹرنیشنل ہیوی ڈیوٹی سیٹلائٹ ڈویژن کے الیکٹرانکس ایکوپمنٹ ہیوی ڈویژن جو کمیونیکیشن سسٹم کے جو نصب کیے، یہ والد صاحب کے ہاتھوں سے نصب ہیں۔ پوری دنیا کے 250 ممالک میں جہاں سفارت خانہ سعودی عرب موجود ہے، حتیٰ کہ پاکستان اسلام آباد میں بھی، کراچی میں بھی جو سعودی عرب کے سفارت خانے ہیں، ایران میں، انڈیا میں، جوردن، امریکہ، لندن، سعودیہ، مصر، کویت، افریقہ، ہر جگہ جتنے ممالک قریبی ہوں، دور کے ہوں، بیسز میں ان کے کنٹرولر، چیف آرگنائزر، چیف انجینئر اور ایک بہت بڑے مایہ ناز انٹیلیجنٹ آفیسر چیف تھے۔ حالانکہ یہ کمپنی جرنیلوں کی کمپنی ہے، جو رائل شہزادے شہزادیوں کی کمپنی ہے، اس کے مالک تھے شاہ فیصل، جو اس چیز کو لے کر آئے تھے سعودی عرب کے اندر۔ اس وقت کا کمپیوٹر آیا ہوا ہے، لیکن کمپیوٹر کو اپنا ملک عبداللہ، ملک خالد کے دور میں کمپیوٹر سعودی عرب میں آیا، اور ملک عبداللہ کے دور میں، شاہ فہد کے دور میں مارکیٹ کے اندر عام ہوا۔ اس وقت اس کی 20 لاکھ کمپیوٹر کی قیمت تھی، بہت بڑے سائز کا کمپیوٹر تھا۔ تو اس وقت سے میں نے کمپیوٹر کی تعلیم وہاں سعودی سے بھی حاصل کی، اپنے ماسٹر عربی بھی کیا، پی ایچ ڈی بھی کیا، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھوں کروڑ فضل، اس کا ہم شکر ادا نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ میں شکر کرنے کی، شکر گزار بندہ بننے کی، ماں باپ کا تابع دار بیٹا، اپنے وطن کا محب وطن، خدمت گزار، ملک و قوم کی ترقی فلاح کو کامیابی اور اس ترقی کی راہ دینے میں کامیاب، کامران، کامیابی عطا فرما، روزی رزق صحت عطا فرما ہم سب کو اور ملک والوں کو، محب وطن کو، اہل خاندان کو، اصدقاء کو، دوستوں کو۔
تو یہ قصہ اس طرح مختصر ہوا کہ دادا دادی نے اپنا واقعہ اپنی کہانی سنائی. تو یہ میرے لیے ایک بہت اعزازی کہانی ہے. اس واقعے کو میں نے اپنے ورلڈ ہسٹری ٹائم دی یونیورسل آل وائسز اسپیچز شہنشاہ جہاں عالمگیر آل وائس ایجوکیشن میگزین وی آئی پی میگزین نیوز انڈیپینڈنٹ نیوز میگزین اور بکس لٹریچر کے اندر اپنے دادا دادی نانا نانی ہندوستان کے پرکھوں کی مغلوں کی ذوالفقار علی بھٹو کے خاندان کی بیگم نصرت بھٹو کے خاندان کی پاکستان کے جو قائدین ہیں بانی پاکستان